بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں انجینئر ابوذر غفاری، سی او غفاری مارکیٹنگ۔ ناظرین، آج بات کرتے ہیں جی ایف ایس گروپ کا ایک پروجیکٹ ہے 7 ونڈر سٹی اسلام آباد کے بارے میں۔ آج میں اس پروجیکٹ کے بارے میں مکمل تفصیلات آپ کو دیتا ہوں، یہ پروجیکٹ کہاں پر ہے اور ابھی تک جو ہے غفاری مارکیٹنگ کیوں جو ہے اس پروجیکٹس کو ڈیل نہیں کر رہے تھے۔ آج میری پہلی ویڈیو ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں، اور جو ہے تقریباً 2-3 دن پہلے ہم جو ہے اس پروجیکٹس کے ساتھ جو ہے ایز آتھورائزڈ پارٹنر جو ہے منسلک ہو گئے، اور اس پروجیکٹ کی لوکیشن کیا ہے اور اس پروجیکٹ کی لیگلٹی کیا ہے، لیگل کیا سٹیٹس ہے، اور اس پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ کیا ہے، یہ ساری جو مین پوائنٹس ہے یہ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں جی ایف ایس کے بارے میں کہ جی ایف ایس ہے کیا اور یہ پروجیکٹ کا ڈیولپر کون ہے، کیونکہ اسلام آباد، راولپنڈی، کے پی کے میں اور پنجاب کے جو ہے لاہور تک، بے شک پوری پنجاب میں جی ایف ایس کے بارے میں اتنی معلومات لوگوں کو نہیں ہے۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ گروپ جو ہے کراچی کا گروپ ہے، اور اس گروپ نے جو ہے وہاں پہ 3-4 سوسائٹی آلریڈی بنائی ہے، ملیر میں، کراچی میں، مختلف جگہوں پہ، اور اس گروپ کا جو ہے ویلاز میں اور کمرشل میں بھی بہت بڑا نام ہے کراچی میں۔ تو یہاں پہ لوگوں کو اتنی نالج نہیں ہے کہ جی ایف ایس کیا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جی ایف ایس گروپ جو ہے یہ بہت بڑا گروپ ہے اور ایک اچھا جو ہے کریڈیبل جو ہے یہ ڈیولپر ہے کراچی میں۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ انہوں نے پروجیکٹ جو لانچ کیا ہے تقریباً 8-9 مہینے ہو گئے کہ اسلام آباد میں جی ایف ایس گروپ نے 7 ونڈر سٹی اسلام آباد کے نام پہ جو ہے پروجیکٹ لانچ کیا ہے، اور اس کی کیا ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہے غفاری مارکیٹنگ نے ابھی تک اس کا کام سٹارٹ نہیں کیا۔ اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ غفاری مارکیٹنگ کی کریڈیبلٹی ہے کہ وہ جو بھی پروجیکٹ کرتے ہیں تو وہ پہلے چیک کرتے ہیں کہ ان کا لیگل سٹیٹس، مطلب ہے کہ ان کا این او سی اور وہ جو ہے کلیئر ہے یا نہیں ہے۔ تو اس وقت تک جو ہے 8 مہینے تک ان کی جو، اس سے پہلے تقریباً مہینہ ہو گیا کہ ان کی این او سی اپروو ہوئی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 7 ونڈر سٹی اسلام آباد جو ہے لوکیشن وائز اگر دیکھا جائے تو ایک اچھی لوکیشن ہے، آبادی کے ایریا میں آتا ہے۔ ایک گرد فتح جنگ جو ہے لوکیٹ کرتا ہے، ساتھ میں نوا سٹی ہے، اور اس کے علاوہ فیصل ٹاؤن سے بھی جو ہے تھوڑا سا ڈسٹنس ہے۔ اور اگر میں ایگزیکٹ لوکیشن آپ کو بتا دوں تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈی خان سپیک موٹر وے دیکھی ہو تو جب اس کے اوپر آپ جو ہے سپیک کے اوپر چڑھیں گے تو تقریباً آپ کو، اگر آپ M1 سے جاتے ہیں، M1 سے تو جو حقلہ انٹرچینج ہے M1 کا موٹر وے کا، وہاں سے جو ہے ایگزیکٹ 8 کلومیٹر کے اوپر یہ لوکیٹ کرتی ہیں۔ اگر آپ موٹر وے بذریعہ موٹر وے جاتے ہیں کشمیر ہائی وے سے، اگر اسلام آباد سے جاتے ہیں تو موٹر وے پہ آپ جا کے نا تو حقلہ انٹرچینج پہ آپ نے اتر کے تقریباً 8 کلومیٹر کے اوپر یہ سوسائٹی جو ہے آپ کو جو ہے ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ فتح جنگ سے جاتے ہیں تو بھی جو ہے اس وقت ان کی جو وہاں پہ اپروو ہوئی ہے انٹرچینج نوا سٹی اسلام آباد اور جی ایف ایس اس ایریا کے لیے، تو انٹرچینج بھی اپروو ہوئی ہے، تو تقریباً کوئی 1.5-2 کلومیٹر کے اوپر یہ پروجیکٹ جو ہے لوکیٹ کرتے ہیں اگر آپ فتح جنگ کے روڈ سے جو ہے موٹر وے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہوگی ان کی لوکیشن۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بالکل اگر آپ سپیک دیکھیں نا، سپیک میں اگر آپ جائیں گے 1.5-2 کلومیٹر کے بعد وہاں پہ نیچے ٹنل آتا ہے، تو اس ٹنل کے ساتھ آپ وہاں سے اتر کے وہاں سے بھی جا سکتے ہیں۔ رائٹ سائڈ کے اوپر جی ایف ایس ہے اور لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ہے نوا سٹی ہے۔ لیکن اس کی جو ہے کسی طرح جو ہے ہم نے کیوں کام سٹارٹ کیا اور ہم کس طرح سیٹسفائی ہو گئے کہ یہ پروجیکٹ ڈیلیور کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہم سیل کریں گے ہمارے کلائنٹ جو ہوتے کلائنٹ ہیں ان کی انویسٹمنٹ سیکیور ہوگی۔ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے ایک این او سی اپروڈ پروجیکٹ جو ہے گرین سٹی کے نام پہ خریدا، جو کہ وہاں پہ آلریڈی ان کا مین انٹرسٹ بھی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹ بھی جو ہے ہوئی ہے۔ تو وہ جو ہے ایک این او سی اپروڈ ایک لیگل پروجیکٹ انہوں نے خریدا اور اس کے اوپر جو ہے جی ایف ایس کے اوپر کنورٹ کیا اور وہاں پہ مین انٹرسٹ بھی بنائی۔ ایک تو آپ کو میں اگر بتا دوں نا کہ جو مین انٹرسٹ ہے اس وقت جو ہے وہ سپیک ٹنل کے سائڈ پہ ہے، لیکن وہ دوسرا جو ہے وہ ان پروجیکٹ کی اگر میں آپ کو بتا دوں نا تو اس میں جو ہے ٹوٹل جو ہے 3 آپ پاٹ آپ کہہ سکتے ہیں، ایک گرین فیس اور ایک بلو فیس اور ایک جو ہے یلو فیس ہے، لیکن یلو فیس کے اوپر ابھی کوئی وہ کام نہیں ہوا ہے اور نہ اس کو پراپر جو ہے لانچ کیا گیا ہے۔ جو گرین فیس ہے جس کو گرین سٹی کا جو میں نے ذکر کیا جو پروجیکٹ خریدا ہے، وہاں پہ تقریباً یہ 20 to 25,000 کنال بقبل ہے جی ایف ایس کے، انہوں نے لینڈ پرچیز کی ہے۔
لیکن اگر میں اپنی اسسمنٹ آپ کو بتا دوں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ گرین فیس کے ساتھ اگر جی ایف ایس کے نام پہ زمین ہوگی تو وہ تقریباً کوئی 7-8 ہزار کنال ہوگی، لیکن جی ایف ایس کلیم کر رہے ہیں کہ 20 سے 25 ہزار کنال جی ایف ایس کے نام پہ جو ہے لینڈ موجود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 8-10 ہزار کنال ہوگی۔ ہاں بالکل اس کے ٹوکن وغیرہ بیانے ہو گئے ہوں گے، ایک پروسیس چلتا ہے، لیکن جو ہے اس وقت مجھے نہیں لگ رہا کہ اتنی لینڈ وہاں پہ 20-25 ہزار کنال ہے۔ 8-10 ہزار کنال جو ہے وہاں پہ گرین فیس کے ایریا میں ہے، وہاں پہ 7 مرلہ 5 مرلہ اور 10 مرلہ کی جو ہے کٹنگ ہے، اور ساتھ ساتھ میں 4 اور 8 مرلہ کے کمرشل ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ یہ بلو فیس میں آپ کو بتا دوں وہاں پہ بھی یہ لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ 20 سے 25 ہزار کنال جو ہے جی ایف ایس نے لینڈ پرچیزنگ کی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں پہ بھی جو ہے غفاری مارکیٹنگ کی جو سورسز ہے جو ہم نے دیکھا ہے، ہمیں نہیں لگ رہا کہ اتنی زمین ہے، لیکن وہاں پہ بھی جو ہے 6-7 ہزار کنال اگر میں یہ سمجھوں کہ یہ جو ہے ان کے ساتھ اویلیبل ہے، جی ایف ایس کے ساتھ یہ لینڈ ہے، تو اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ اگر آپ 7-8-10 ہزار کنال وہ گرین فیس کا کرے اور 6-7 ہزار کنال بلو فیس کا کرے تو یہ بہت بڑی زمین ہے، یہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 15,000 کنال تک پہنچتی ہے، لیکن یہ آگے بھی پرچیزنگ کریں گے، جو کہ جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جی فیس کی کریڈیبلٹی ہے، کیونکہ پہلے ہم بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ گروپ جو ہے کس لیول کا گروپ ہے، لیکن وہاں پہ اگر جو ہم نے ورکنگ کی تو یہ الحمدللہ وہاں پہ بڑا اچھا گروپ ہے اور اس نے بڑا اچھا ڈیلیور کیا ہے۔ ملیر میں اس نے بہت زیادہ ویلاز بنائے، ایک پوری ایک کالونی بنائی ہے، وہاں پہ صرف ویلاز انہوں نے جو ہے لانچ کی ہے، خود بنا کے بیچے، تو یہ ایک اچھا پروجیکٹ انشاءاللہ بنائیں گے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، ایک بڑا اچھا گروپ ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں اگر آپ یہ دیکھنا چاہیے تو ہوگی لوکیشن اور کتنی زمین ان کے پاس ہے، دوسرا یہ کہ اس میں ٹوٹل 3 بلاک ہے، ایک بلاک ہے یو کے بلاک، اور دوسرا جو ہے ایگزیکٹو بلاک ہے، اور تیسرا جو ہے جنرل بلاک ہے۔ اب اس تینوں بلاک کی جو ہے ریٹ ڈیفرنٹ ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پیمنٹ پلان ہے وہ میں جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی ایگزیکٹ کیا پیمنٹ پلان ہے، کیونکہ پیمنٹ پلان ان کے زیادہ ہے۔ سب سے پہلے جو ان کی جنرل بلاک کی آئی تھی 16.5 لاکھ کا جو ہے 5 مرلے کا ریٹ تھا جنرل بلاک کے، اور اس کے بعد بھی جو ہے جنرل بلاک کی جو ہے کٹنگ آئی ہے، تو اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کون سی جو ہے پیمنٹ پلان کے اوپر جانا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی جو لیٹسٹ پیمنٹ پلان آیا ہے جو ابھی بھی لانچ ہوا ہے کہیں آپ اس پہ بکنگ نہ کریں، کیونکہ جو جنرل بلاک کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایگزیکٹو بلاک کی تو خیر فرسٹ ریٹ ہے، اس کے بعد جو ان کا کوئی ریٹ نہیں آیا، لیکن اس کے اوپر میں تذکرہ کروں گا، اور یو کے بلاک میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے کیا ایسی چیزیں ہیں اور اس کی جو ہے ریٹ کیا ہے، یہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ لیکن آج میں 7 میڈیسٹی کے اوپر جو ہے خاص فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ کیسا پروجیکٹ ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کہہ رہے کہ ایک یلو فیس بھی آئے گا، اور وہاں پر بھی ہمارے پاس الحمدللہ وہ کہہ رہے کہ ہم لگے اور ایک اچھی خاصی جو ہے لینڈ پرچیز کریں گے، اور وہاں پر بھی ہم جو ہے بلاک لانچ کریں گے۔ لیکن اس وقت اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ایگزیکٹو اور جنرل بلاک ہے، اور وہاں پہ زبردست قسم کی جو ہے ڈیولپمنٹ بھی سٹارٹ کی انہوں نے، اور خاص کر جو گرین ایریا ہے جہاں پہ گرین سٹی انہوں نے خریدی ہیں تو وہاں پہ بھی جو ہے زبردست ڈیولپمنٹ چل رہی ہے۔ اور یہ گروپ جس طریقے سے کام کری، ظاہری بات ہے انیشلی اس وقت جو ہے جی ایف ایس نے جو ہے اتنے پلاٹ سیل بھی نہیں کیے ہیں، لیکن جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پیسہ لگایا اور ایک این او سی اپروڈ پروجیکٹ خریدا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس ڈیولپر کو ہم ایج دیتے ہیں، جو ڈیولپر انیشلی خود بہت جو ہے ہیوی اماؤنٹ لینڈ پرچیزنگ پہ لگاتے ہیں، ڈیولپمنٹ پہ لگاتے ہیں، تو اور لیگل پروسیجر کے اوپر فوکس کرتے ہیں، تو اس پروجیکٹ کو جو ہے میں اس لیے بھی جو ہے ان کو جو ہے ایڈمائر کرتا ہوں کہ جی فیس کا جو پروجیکٹ ہے، یا بے شمار پروجیکٹ ہے جنہوں نے 4-5 سال لگایا لیکن ابھی تک این او سی نہیں لیے۔ اس پروجیکٹ کو اگر میں یہ ایج دوں کہ اتنی کم عرصے میں، اور ایک کراچی کا گروپ ادھر آ کے اس نے جو ہے لیگل جو اس کی سٹیٹس ہے وہ بھی کلیئر کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈیولپمنٹ بھی سٹارٹ کی۔ تو میں آپ کو صرف لاسٹ میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ اس ایریا میں اگر آپ ریزنیبل پرائس کے اوپر، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے ایریا میں کمپیریٹیو جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے تو سب سے کم اور اچھے ریٹ جو ہے پیمنٹ پلان جو ہے وہ 7 میڈیسٹی اسلام آباد کے، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس ایریا میں انٹرسٹڈ ہے، خاص کر جو کے پی کے لوگ ہیں، کیونکہ جو ساؤتھ کے پی کے ہے اس کو جو ہے بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ ان کا ایریا ہے، روٹ ہے، اور ان کے علاوہ جو پنجاب سائڈ کے لوگ بھی ہیں ان کو بھی جو ہے اسلام آباد کے اگر قریب ہونا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ فتح جنگ کے انٹرچینج پہ اتر کے بھی ہے، اور اگر آپ جو ہے حقل انٹرچینج سے جاتے ہیں تو اسلام آباد سے 8 کلومیٹر وہ ہو گیا، اور یہاں سے کوئی 7-8 کلومیٹر، تو یہ ٹوٹل جو 14-15 کلومیٹر میں آپ پہنچ سکتے ہیں۔
ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور لاسٹ فائنل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایئرپورٹ روڈ جو ہے وہ بھی جو ممتاز سٹی کے تھرو جاتا ہے اس کے اوپر بھی کام شروع ہو جائے گا، جو اپروو ہوا ہے۔ اگر وہ بھی لنک ہو گیا تو ان کا جو راستہ ہے وہ ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جائے گا ایئرپورٹ کے ساتھ۔ مطلب ہے اس وقت بھی آپ جا سکتے ہیں لیکن وہ روڈ اتنا اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ اس وقت بھی چاہیں تو فتح جنگ روڈ سے بالکل ممتاز سٹی میں انٹری کر سکتے ہیں، ٹاپ سٹی، اور ساتھ میں ایئرپورٹ ہے اور کشمیر ہائی وے۔ لیکن فیوچر کے لیے اگر یہ پورا روڈ بن جائے، کنیکٹ ہو جائے، تو آپ کو اسلام آباد کے ساتھ ایک شارٹ ڈسٹینس کے اوپر جو ہے یہ پروجیکٹ کنیکٹ ہو جائے گا اور اس وقت بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہے، ایئرپورٹ کی روڈ یہ کنیکٹ ہو جائے اور ساتھ میں ان کی ڈیولپمنٹ تیز ہو جائے اور انٹرچینج کے اوپر کام سٹارٹ ہو جائے، جو میں نے کہا ہے کہ سپیک کے اوپر بھی انٹرچینج اپروو ہوا ہے لیکن ابھی تک انوگریشن نہیں ہوئی، کام وہاں پہ سٹارٹ نہیں ہوا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو اس کے ریٹ جو ہے بہت تیزی سے اوپر جائیں گے۔ تو لاسٹ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں، یہ اسکرین کے اوپر نمبر چل رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کنٹیکٹ کریں، ہم آپ کے ساتھ پیمنٹ پلان بھی شیئر کریں گے کہ ان کی کیا جو ہے انسٹالمنٹ پلان ہے، ڈاؤن پیمنٹ کتنی ہے اور انسٹالمنٹ آپ نے کس طرح دینی ہے۔ اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کی جو ہے پوری پیمنٹ پلان پہلے کون سا ریٹ آیا تھا اور آج کی کون سی ریٹ چل رہی ہے۔ یہ ساری معلومات ایگزیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم یہ نہیں کریں گے غفاری مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے، اکثر ہم جو ہے جس بھی پروجیکٹ کو جو ہے کے بارے میں ہمیں ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں، میں پورا آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں کہ پہلے کون سے ریٹ آئے تھے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے مہنگا ہو سکتا ہے۔ ایسی پروجیکٹ جیسے پاور کی سٹی اسلام آباد ہے، اس کا سب سے پہلے 45 لاکھ کا ریٹ آیا تھا، پھر اس وقت جو ہے 70 لاکھ کا ریٹ چل رہا ہے۔ تو کچھ لوگ وہاں پہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ 45 لاکھ والے میں لے لوں، لیکن جو باقی ریئلٹرز ہیں وہ اس کے بارے میں ڈسکشن نہیں کرتے، وہ صرف فریش بکنگ کے اوپر ہی فوکس کرتے ہیں۔ تو ہم صرف آپ کو ریسیل کا بھی بتائیں گے کہ پہلے کون سے ریٹ آئے تھے۔ یہ ساری بھی جتنی انفارمیشن ہے وہ پیمنٹ پلان کے ریلیٹڈ جو ہے میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اگر آپ ڈائریکٹ پوچھنا چاہتے ہیں تو اسکرین کے اوپر نمبر چل رہے ہیں، آپ یہ نمبر ڈال کریں، ہمارے جو سیلس کا ریپرزینٹیو ہے وہ آپ کو مکمل تفصیلات اس پروجیکٹ کے بارے میں جو فراہم کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے، جو بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو کہ ہم لیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ڈیل کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اگر آپ کو معلومات چاہیے تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ غفاری مارکیٹنگ کے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والے جو بھی اپڈیٹ آتی ہے کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں، اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں، وہ آپ کو ملتی رہے۔ اجازت چاہتا ہوں، ابو ذر غفاری، CEO غفاری مارکیٹنگ۔ اللہ حافظ۔